ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 69، 69 نمبر آیت ہے۔ 69۔ آٹھواں رکوع پڑھ رہے ہیں اور اس کی یہ آخری 2 آیات ہیں، 69 اور 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا خاف ما تشركون به الا ان يشاء ربی شیئا وسع ربی كل شیء علما افلا تتذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 69 ہے۔ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکر لعلہم یتقون۔ وما اور نہیں، علی اوپر، الذین الذی کی جمع ہے، ان پر جو یتقون جو تقوی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، پرہیزگار ہیں، من حسابہم من شیء، من حسابہم ان کے حساب سے، من شیء کوئی شے بھی، ذرا برابر بھی، کچھ چیز، ولیکن لیکن ذکر یاد دہانی ہے، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ بھی تقوی اختیار کریں، متقی بنیں۔ تو آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی اعمال کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یتقون، لیکن ان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، ممکن ہے وہ اللہ سے ڈریں۔ لیکن گزشتہ آیات میں جو مضمون تھا اسی کا تسلسل ہے۔ گزشتہ آیت میں کہا تھا نا کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں نکتہ چینی کریں تو کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ہٹ جاؤ ان سے دور، ہے نہ بیٹھو ان کے پاس، ہے نا۔ اگر فوراً یہ خیال نہ آئے، بیٹھے رہے ہیں، تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَىٰ، تو یاد آ جانے کے بعد مت بیٹھو اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ اب یہ اسی کے ساتھ ہے یہ اگلی آیت کہ جو تو سچے متقی پرہیزگار ہیں تو ان کے اس بدعمالی کا گناہ ان پر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ گناہ جرم ہے نا، یعنی اللہ کی آیات کا تمسخر، مذاق اڑانا، نکتہ چینی کرنا، اگر وہ چند لمحے بھی بیٹھی ہیں تو وہ یعنی ان کا جو بھی گناہ ہے وہ متقیوں پر نہیں پڑے گا، ہے نا جی۔ ہاں، یعنی جو لوگ ایسی محفل سے اجتناب کریں گے تو وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے، جو گناہ وہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا کر، نکتہ چینی کر کے وہ جو کر رہے ہیں، ہے نا جی۔ اچھا دیکھیں، اس کے ساتھ ہے یہ تو تسلی دے دی کہ من حسابہم من شیء، کہ یہ نکتہ چینی کرنے والوں کا جو گناہ ہے وہ متقیوں پر نہیں ذمہ دار ہوں گے، لیکن کہا ولیکن ذکر،
لیکن نصیحت جو ہے، اسی لیے دیکھیں وہاں پر کہا کہ جب وہ کسی اور باتوں میں مشغول ہو جائیں تو پھر بیٹھ سکتے ہو، وہ یہی کہ دعوت و تبلیغ کا دروازہ جو ہے نا وہ کھلا رہے، مستقل طور پر بائیکاٹ کا نہیں کہا ہے۔ وہاں پہ کہا حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں لگ جائیں، کیونکہ کوئی بھی محفل ہو ایک ہی موضوع تو نہیں چلتا رہتا نا، کوئی اور موضوع شروع ہو گیا تو تاکہ وہ کھلا رہے۔ اچھا، تو یہاں پر دیکھیں یہی کہا گیا ہے، اگرچہ اجتناب کرنے کا کہا گیا کہ فعارض، اعراض کرو، پہلو تہی کرو، لیکن اس کے باوجود اس میں نصیحت کا ذکر ہے۔ وہ اس لیے کہ برائی کو روکنا ایک مطلوب اور مقصود تو ہے نا، وہ دروازے کیوں بند کیے جائیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا موقع انہی لوگوں میں مل جائے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، آئندہ ایسی حرکت نہ کریں، وہ دین کی عظمت اہمیت کو سمجھ جائیں تو وہ باز آ جائیں۔ اس لیے جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ نصیحت کا کہا۔ اور دیکھیں آخر کا لفظ بھی ہے لعلہم یتقون، کیونکہ دین کا، شریعت کا مزاج بھی یہ ہے کہ لوگ عذاب سے، سزا سے بچ جائیں، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچ جائیں تمہاری نصیحت سے۔ یعنی نصیحت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری نصیحت سے ہی غلط انجام سے، سزا سے، عذاب سے بچ جائیں، غلط روی سے بچ جائیں۔ تو یہ بات کہی گئی، یہ ایک لحاظ سے بڑی اہم ہے، اور کچھ اور جگہ پر بھی یہی موضوع آیا ہے کہ جس محفل میں یہ دیکھا جائے کہ وہ اللہ کے دین کا تمسخر کر رہے ہیں، آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، تو مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ان میں ہی بیٹھا رہے اور وہ باتیں سنتا رہے ان کو نا، کیونکہ یہ ایمان کی غیرت اور حمیت کے خلاف ہے، تو یہ منع کر دیا گیا ہے مومنوں کو۔ تعلقات نہیں خراب کرنے، ہاں تعلقات نہیں کرنے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں وہاں بھی یہ پوری آپ پڑھیں تاریخ تو بالکل ان سے تعلقات نہیں خراب کرنے، وہ اس لیے کہ بالکل تعلقات خراب ہو جائیں گے تو آپ کسی موقع پر بھی کلمہ حق نہیں کہہ سکیں گے، نصیحت کر ہی نہیں سکیں گے۔ جب کٹ آف ہو گیا، بائیکاٹ ہو گئی کہ جی ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگانا جو ایسی دین پر بات کرتے ہیں، تو بات تو ختم ہو گئی، تو وہ سلسلہ نہیں جاری رہے گا۔ تو یہ بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ اہم چیز ہے۔ اور اس وقتی طور پر اٹھ جاؤ وہاں سے، نہ پاس بیٹھے رہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بات کہی گئی۔ اگلی آیت مبارکہ جو یہ 8ویں رکوع کی آخری آیت ہے 70، اس میں فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اب یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے نا، تو اب غور کریں تو ایک لحاظ سے سمرائز کیا ہوا ہے یہ موضوع کو جو اس رکوع میں چل رہا تھا نا۔ اب یہ دیکھیں اس آیت کی جو آخری ہے اس کا آغاز ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ان کو چھوڑ دو، بس یہ جو ہے نا یہ دنیا کی زندگی میں ہی بس غرق ہوئے ہیں، ان کے لیے آخرت، اللہ کے یہاں جواب دہی، وہ سب کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ وَذَكِّرْ بِهِ، ہاں جب بھی موقع ملے تو اس قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ نصیحت کرتے رہو،
وہ کیوں؟ وہ خیر خواہی کی بنا پر کہ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکتی میں نہ ڈال دیں اپنے ان بدعمالیوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے۔ تم روکو گے تو وہ باز آئیں گے نا۔ اب یہ جیسے یہ ذکر آیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں، تو یہ حساب کتاب تو آخرت میں ہوگا نا، تو ساتھ ہی وہ آخرت کا منظر بھی اس آیت میں آ گیا کہ وہ دن آنا ہے کہ لیس لہا، کوئی نہیں ہوگا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ نہ ولی ہوگا نہ شفیع ہوگا۔ وہاں تو جو دنیا میں کیا ہے اسی کا سامنا کرنا ہوگا، وہی اعمال ہوں گے ہیں۔ اور کہا کہ اس وقت سزا اور عذاب کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ کماتا رہا نا وہ سب دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن لا یوخذ منہا، نہیں لیا جائے گا۔ یعنی یہ اس کی شدت اہمیت بتانے کا ایک انداز ہے۔ ادروائز وہاں تو یہ چیزیں چلیں گی نہیں، نہ شفاعت، نہ سفارش، نہ یہ فدیہ دینا، نہ پیسے کا لین دین، نہ کوئی دوستی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہاں کی جو کرنسی ہے وہ صرف اعمال ہی ہیں، کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ بتانے کے لیے کہہ دیا کہ کیفیت یہی ہوگی، چاہے گا کہ کل عدل، سب کچھ ہی دے دے، کل کا کل ہی۔ ہاں، کہا بس یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہلاکت میں ڈال دیا دنیا میں رہتے ہوئے، بما کسبوا، ایسے اعمال انہوں نے کمائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آغاز وہ جو آیت کا انجام ہے وہ بڑے سخت عذاب کا ہے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ شراب من حمیم، کھولتا پانی ہے، عذاب علیم ہے۔ اگرچہ یہ بات واضح تھی کہ کیوں ہیں، لیکن پھر بھی آخر میں بتا دیا کہ بما کانوا یکفرون، یہ عذاب اس لیے کیونکہ اللہ کی ذات تو رحیم ہے نا، اللہ عذاب کیوں دے گا؟ بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ بہت آسان لفظ ہیں، فرمایا 70 نمبر میں وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، ذر چھوڑ دینا، وَذَر چھوڑ دیجئے کن کو، الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں کو جو وہ بناتے ہیں اپنے دین کو لعبا ولہوا، یہ لفظ بہت سی جگہ ہے، لعب کھیل کو کہتے ہیں، لہو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہویات، بے معنی، بیکار، لہو چیزیں، تماشا، کھیل تماشا اردو میں کہتے ہیں نا، لعبا ولہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے، نوٹ کرنے کا ہے پچھلی آیات سے تسلسل، کہ وہ ان کے دین کا مذاق اڑاتے تھے نا، نکتہ چینیاں کرنی، تو یہاں دینکم نہیں ہے، دینہم ہے، نہیں، ہاں اپنا دین نا، حالانکہ وہ تو یعنی جب قرآن کے ذریعے دعوت کی جاتی تھی تو اس پر وہ نکتے چینیاں کرتے تھے، یعنی تمہارے دین کا تمسخر اور تمہارا وہ دینکم نہیں ہے، یہ ہے نا۔ دیکھیں آیت کا مطلب کیا ہے، وزر چھوڑ دیجئے الذین، ان لوگوں کو اتخذوا جو بناتے تھے دینہم، اپنے دین کو لعبا ولہوا، کھیل اور تماشا۔ اگر آپ وہ تسلسل دیکھیں تو پھر تو یہ آنا چاہیے دینکم، جو تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، تمہاری آیات کے وہ کرتے تھے نا، دینہم ہے۔ دیکھیں اس میں 2 پوائنٹ ہیں، اللہ اکبر، قرآن ہے نا، دینہم کا ہے۔
نمبر 1 دیکھو، جس دین کو انہیں اپنانا چاہیے تھا، یعنی اسلام، اسی کی دعوت دی تھی نا انہیں کہ اسلام قبول کر لو، سچا دین ہے، ادھر آ جاؤ. تو وہ قبول کرنا اس کو تو دور کی بات، اسی دین کا وہ تمسخر اور مذاق اڑانے لگے. ایک تو پوائنٹ یہ. اچھا دوسرا یہ کہ جو دین، اچھا اس کو تو انکار کر دیا نا، اس کو تو وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، دعوت تھی قبول کرنے کی، وہ الٹا اس کی وہ نکتہ چینیاں اور وہ کر رہے ہیں. اچھا خود جس دین پر قائم ہے، جو دین انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ لہو و لعب ہے، وہ کھیل تماشا ہی ہے. یعنی وہ بھی اتنی ڈسٹارٹیڈ وہ کنڈیشن میں ہے، یعنی توہمات ہیں، عجیب سے فاسد عقیدے بنائے ہوئے ہیں جن کی نہ کوئی بنیاد، نہ کوئی کسی رسول نے کہا، نہ کسی کتاب میں، رسمیں ہیں پرانی، باپ دادا کے وہ ہیں. ایک یہ چیز ہے اپنے دین کو بھی، اور کہتے وہ ہیں ملت ابراہیمی، کلیم یہ ہے. ملت ابراہیمی تو بڑا تھا، سچا سا تھا، بار بار تو آتا ہے کہ حنیفہ، وہ تو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، شرک سے دور دور تک تعلق نہیں تھا. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جد امجد جو حضرت ابراہیم ہیں ان کے لیے حنیفہ کا لفظ استعمال کیے. حنیف ہوتا ہی جو ایک اللہ کو پکارنے والا. تو انہوں نے تو اتنے اپنے آلیہتن، دیکھو جمع ہیں الہ کی، خوب سارے معبود بنائے ہوئے، اور شرک، نفاق، ساری چیزیں. تو ہاں دینہم، اپنے دین کو بھی کھیل تماشا ہی بنایا ہوا تھا، جو فاسد عقیدے، بے بنیاد رسمیں اور یہ ان چیزوں پر ہی وہ مشتمل تھا. یہ اس انداز میں ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، انہوں نے بس دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وہ یہ کہ بس ان کا یہی تھا کہ یار یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، بس ختم ہے. تو اپنی خواہشات کو کیوں مارو، جو چاہے کرو یار، چند روزہ زندگی ہے، دوبارہ تھوڑی آئے گی. تو اپنے پر کوئی قدغن نہ لگاؤ خواہشات کا. ہے بھائی یہی ہے دنیا کی زندگی. وغرتہم الحیات الدنیا، غرت، فریب میں ڈال دیا. غرہ یغر، عربی میں دھوکہ فریب کو کہتے ہیں. مغرور، دھوکے باز. ہم تو اردو میں مغرور کہتے ہیں نا، جو بڑا تکبر، گھمنڈ والا ہو، پراؤڈ شخص. مغرور عربی میں دھوکے باز کو کہتے ہیں. شیطان کے لیے آیا ہے مغرور لفظ، قرآن میں پڑھے نا ہم نے. تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں. غلیظ، ہم تو ڈرٹی کو کہتے ہیں، عربی کا لفظ. ہاں بہت زیادہ تھک جو ہے نا، تو اسی لیے غریب ہم اسے کہیں گے جو ظاہر ہے جس کے پاس پیسہ شیسہ نہ ہو، بڑا غریب ہے. لیکن غریب عربی کا لفظ ہے. اجنبی کو کہتے ہیں، ہاں اجنبی کو کہتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں کہ اس کا وہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ ہے میننگس، بہت سارے ہیں. تو یہاں بھی یہ غرت اسی سے ہے. وہ غرت، دھوکے میں ڈال دیا، فریب میں ڈالا. ہم، ان کو کس نے ڈالا؟ حیات الدنیا، بس یہ دنیا کی زندگی نے، وہ بس اسی کو سمجھے سب کچھ، کوئی آخرت نہیں، جواب دہی وغیرہ نہیں. تو ان کے بارے میں کہا وذکر بہی. دیکھیں اس پر تاکید ہے. اللہ اکبر. پچھلی آیت میں بھی آپ دیکھیں وہ تھا ولیکن ذکر، نصیحت کرتے رہیں. تو ذکر، نصیحت کریں، بہی، با اور ہو ہے ایکچولی، کیونکہ با وہ حرف جر ہے نا، تو ہو کو یہ ہی کر دیتا ہے تو بہی ہو گیا. اس کے ساتھ یہ ویسے سورہ انعام میں یہ بہی متعدد بار آئے گا، یہ لفظ بہی، ہاں. تو یہ ہے قرآن، یہاں یہ ہو ضمیر ہے نا، یہ ایکچولی با اور ہو ملا ہوا ہے، یہ اس طرح ہے تو وہ مل کر ہی بہی ہو جاتا ہے. تو بہی کا مطلب ہے قرآن کے ذریعے، قرآن کے ساتھ، با کا مطلب ساتھ، قرآن کے ساتھ دعوت دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے دعوت دیتے تھے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کے یہ احکام ہے.
اور یہ وہی ہے میری طرف سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں، یہی آگے بیان کرتے تھے اور کہا یہی میرے ذمہ لگایا ہے کہ اللہ جو وہی بھیج رہا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ آگے، تو یہی ہے۔ تو یہ اس صورت میں بھی قرآن کے ساتھ متعدد بار آیا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، نصیحت کریں اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ذریعے، ان تبصلا، یہ لفظ ابھی پڑھا تھا میں نے جیسے کہا تھا نا، تبصلا ہلاکت میں، ان تبصلا کہ کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے نفس کو، بما کسبت، اس وجہ سے جو اس نے کمایا ہے، لیسا، نہیں ہے، لہا، یہاں مونس کی ضمیر آ گئی کیونکہ نفس آیا نا، نفس مونس ہے، نفس اس وجہ سے لہا ہو گیا ورنہ لہو ہوتا۔ لہا اس نفس کے لیے نہیں ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولی، نہ کوئی ولی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش، وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ فدیہ دے، عدل سے ہے، عدل فدیہ کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور اگر وہ فدیہ دے، کل عدل، سارے کا سارا فدیہ، لا یوخذ منہا، سورہ بقرہ میں یہ 2 دفعہ یہ موضوع آیا ہے، کچھ نہیں لیا جائے گا، سورہ بقرہ بھی موضوع ہے، تو لا نہیں، یوخذ، اخذ سے ہے نا، پکڑا جائے گا، لیا جائے گا، منہا، اس سے، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جو ابسلو، یہ وہی لفظ ہے جو اوپر پڑھا آیا نا، ان تبصلا، با سین لام، ہلاکت، ابسلو پیسیو وائز بن گیا، ہاں مارے گئے، بالکل ہلاکت میں ڈالے گئے، مارے گئے، کیوں؟ بما کسبو، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو انہوں نے کمائی کی اس کی وجہ سے وہ مارے گئے، ہلاکت میں ڈالے گئے۔ آگے عذاب بتا دیا ایسے لوگوں کے لیے، کہا لہم، ان کے لیے، شرابن، پینا ہے، شربا یشربو، پینا، اسی سے اردو کا لفظ شربت، مشروب، مشروب مشرق، سارے لفظ اسی سے ہیں، ہے نا جی، لیکن لفظی معنی پینا ہوتا ہے اس کا، شراب، شرابن، پینا، پینے والی چیز، ہاں، تو اللہ اکبر، من حمیم، کھولتا ہوا پانی، گرم، وہ عذاب علیم، یہ سب سزا کی بات ہے، عذاب ہے دردناک، بما، اب عذاب کی بات ہو رہی ہے نا، وجہ بھی بتا دی کہ عذاب کیوں، بما، اس وجہ سے جو کانوں تھے، یکفرون، وہ کفر کرتے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا ہی بنا رکھا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو کہا انہیں قرآن کے ذریعے نا نصیحت کرتے رہیں، وذکر بہ، تاکہ کوئی شخص اپنے کیے پر پکڑا نہ جائے۔ دیکھو یہ نصیحت کا، دعوت کا یہ مقصد ہے کہ ان تبصل نفس بما کسبت، خیر خواہی ہے نا، دین خیر خواہی کا نام ہے نا، الدین نصیحت، خیر خواہی ہے، یہ بھی خیر خواہی ہے نا، کہ سزا نہ ملے، عذاب نہ ملے۔ اچھا، کہا کہ ہاں، ورنہ آگے حالت بتا دی یوم آخرت کی، قیامت کی، کہ وہاں پر اللہ سے بچانے والا پھر کوئی مددگار یا سفارشی نہیں ملے گا، ولی ولا شفیع اس کے لیے، اور وہاں پر یہ عالم ہوگا کہ اپنے آپ کو وہ عذاب سے، سزا سے بچانے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ دنیا بھر کا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کل عدل، لیکن وہ لا یوخذ منہا، اس سے نہیں لیا جائے گا وہاں پر،
تو کہا یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے دھرے پر بما کسبوا پکڑے گئے، مارے گئے اور ابسلوا ہلاکت میں ڈال دیے گئے، اور پھر وہاں پر ایونچولی ان کا سخت عذاب بتا دیا کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے، بما کانوا یکفرون، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ دیکھیے اس میں جو آیا وذکر بہ، قرآن کے ذریعے نصیحت کریں۔ سورہ قاف کی آخری آیت پڑھیں آپ، 50-45 قاف ہے، 50 نمبر، وہاں بھی یہی فرمایا کہ فذکر بالقرآن، ہاں سورہ قاف میں بھی ہے، نصیحت کریں قرآن کے ذریعے۔ من یخاف وعید، جو وعید دھمکی کو بھی کہتے ہیں نا، انذار کو بھی کہتے ہیں نا، اس سے وہ خوف کھائے، یعنی فرمایا آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں، تذکیر کریں، واعظ کریں، من اس شخص کو جس کے اندر اللہ کی وعید کا کچھ خوف ہو، من یخاف وعید۔ اسی طرح یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ وذر الذین اتخذوا، آپ بھی ان دنیا کے پرستاروں کو چھوڑ دیں، لیکن کہا اس قرآن کے ذریعے سے دعوت و نصیحت جاری رکھیں، تذکیر کرتے رہیے آپ، جیسے جیسے موقع ملے موقع محل دیکھ کے، یاد دہانی ہوتی ہے نا، یاد دہانی کراتے رہیں، ریمائنڈر ہے نا۔ ہاں دیکھیں یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، بعض دفعہ آپ یہ محسوس ہوتا ہے نا جیسے ریپیٹیشن ہے، تکرار ہے، موضوع بھی دوبارہ آ جاتے ہیں، آیات بھی آ جاتی ہیں۔ یہ بھی ہے کہ پورے قرآن میں اب جہاں سے کھولیں گے، یہ نہیں ہے کہ یار نصیحت کا موضوع تو پہلے پارے میں تھا، آپ بیٹھے آپ نے 15واں پارہ کھول لیا، آخرت کا موضوع تو یار دوسرے پارے میں تھا، آپ 15واں پڑھ رہے ہیں، آپ کو وہیں پر سب کچھ ہی مل جائے گا۔ یہ بھی ایک خوبصورتی ہے، یہ مکس اپ ہوتا ہے ہر جگہ، کیونکہ وہ کوئی ہے ہی نا، کوئی 14واں پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورت پڑھ رہا ہے، وہاں پر آپ کو جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ سب مل جائیں گی، جو اہم موضوع ہیں رسالت کا، آخرت کا، توحید کا،